سینیٹر صاحب، وزیر اعظم کی بھی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈائریکشن دے کے جا رہے ہیں، ایک مربوط نظام دے کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی اسی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا کیونکہ پہلے آپ لوگ بھی کہتے رہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سیاست قربان کی ریاست کو بچانے کے لیے. تو اب نئی جو ڈیجیٹل سینسس کا نمبر بھی آ گیا ہے. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جی بس 60 ڈیز نہیں تو 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اب یہ جو ہے یہ پہلے بھی تو ڈیجیٹل سینسس جو ہے اس کو نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اس میں تاخیر کی ریزن یہی ہے کہ ساری چیزوں کا مطلب محور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید ابھی تیاری نہیں ہے، آپ لوگ شاید تھوڑے سے ذرا الیکشن سے دور رہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو حالات ملک کے ہو چکے ہیں، عوام آپ کو معلوم ہے کتنی پریشان ہے، تو آپ لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ چلو یہ سینسس کے بہانے ذرا یہ ڈیجیٹل ڈی لیمیٹیشنز کے بہانے آگے چلا جائے گا معاملہ. اس کے بعد جو نگراں وزیر اعظم آئیں گے وہ بھی آپ لوگوں کی چوائس کے ہوں گے تو وہ معاملات کو بہتر رہیں گے، لیکن وہ تو انڈیپینڈنٹ نگراں وہ کسی کی سائڈ بھی نہیں لے سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہے کہ ہم نے ملک کو ایک صحیح سمت پہ ڈال کر ایک سی ڈائریکشن پہ ایک مضبوط بنیادیں دے کر اب آگے ملک بڑھا سکتا ہے اور آگے جا بھی سکتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 9 اپریل 2022 سے پہلے جب پاناما کا ڈرامہ 2016 اور 17 میں شروع ہوا، پھر 9 اپریل 22 تک ملک کا جو حال جو تباہی ہوا نئے پاکستان کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر، معاشی طور پر ملک تباہ ہوا، معاشرتی اور اخلاقی طور پر ملک تباہ کیا گیا، سیاست غیر مستحکم ہو گئی، سیاست گالی بن گئی، کیونکہ جس شخص کی حکومت تھی، جس پارٹی کی حکومت تھی، اس کی تقریر گالی سے شروع ہو جاتی تھی اور گالی پر ختم ہوتی تھی. ان کا معاشی ویژن انڈا مرغا اور مرغی اور کٹھے، یہاں سے ان کا معاشی ویژن شروع ہوا، آپ کو معلوم ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب ان کی معیشت کی ویژن اور فارمولے انڈے کٹھے اور مرغیوں سے شروع ہوتا ہے تو پھر معیشت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سیاست ان کا آغاز گالی سے شروع ہو جاتی ہے اور گالی پر ختم ہو جاتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہاں سیاست کیسے مستحکم ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں جب ان کا مقابلہ مہنگائی سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ بھارت سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ بے روزگاری سے نہیں ہے، بلکہ ان کرپشن سے نہیں ہے، بلکہ مقابلہ ان کی سیاسی مخالفین سے کہ اس مخالف کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو. یہ ان کا کام تھا. امریکہ میں کھڑے ہو کے، چین میں کھڑے ہو کے، ترکی میں کھڑے ہو کے میں پاکستان جا کے فلاں کو جیل میں گھسا دوں گا، فلاں کو مونچھوں سے پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دوں گا حوالات میں. ان کی سیاست یہ تھی. ان کا نشانہ اس وقت بھی معیشت کی تباہی تھی، حکومت سے فارغ ہونے کے بعد بھی معیشت کی تباہی تھی. آپ کو معلوم ہے IMF کے ساتھ کن شرائط پر معاہدہ کیا اور پھر اسی معاہدے کو توڑا کیوں؟ لہٰذا دونوں صورتوں میں انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کی اور ریاست کو بھی تباہ کی. جب اپوزیشن میں چلے گئے اسمبلیوں سے، پھر کیا انہوں نے ملک کو سیاسی طور پر غیر مستحکم کیا. اسمبلی میں نہ آنا، KP کی اسمبلی توڑنا، پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کرنا، اور ان کا سابق وزیر خزانہ شوکت ترین 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو کہتے ہوئے کہ IMF کی معاہدے کو سبوتاش کرو. ایک کہہ رہا ہے کہ بات ریاست کی اور پاکستان کی، انہوں نے کہا نہیں بات خان کی ہے، باسط باڑ میں جائے. تو یہ تمام چیزیں آپ ملا کے اس کا لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ اس شخص کی سیاست. شوکت ترین صاحب کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی گئی؟ کیونکہ وہی پٹی پڑھا رہے تھے دونوں فائنانس منسٹرز کو. تو اس دیکھیں ابھی دوست ہمارے لیے 2 چیزیں اس شخص نے، لہٰذا میں نے نتیجہ یہی ہوا کہ معیشت بھی تباہ کی، معاشرت بھی تباہ کی، سیاست بھی تباہ کی، جمہوریت بھی تباہ کی. پارلیمنٹ ٹیلی فون کال پہ چلتا تھا. انہوں نے خود کہا کہ میں قانون سازی کروا ہی نہیں سکتا تھا. سارے لوگ بلیک میلر تھے، بلیک میلنگ کیا کرتے تھے. پھر میں فلان کو کہتا تھا کہ کال گھماؤ، ٹیلی فون گھماؤ تاکہ یہ بجٹ ہم پاس کرے، یہ فلان قانون پاس کرے. یہ خود کہا کرتے تھے. اسمبلی میں نے توڑی. کیوں توڑی آپ نے؟ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ اسمبلی توڑ دے. جب ان کی سیاست یہ ہو، پھر آپ مجھے بتائیے کہ یہ کون سی سیاست ہے؟ اب آئیے ہماری سیاست پر، PDM کی حکومت پر. PDM کو ایک ایسا پاکستان ملا جن کے تمام ستون
دڑن تختہ ہو چکے تھے، خواہ معاشی ستون ہو، سیاسی ستون ہو اور جمہوری ستون ہو، یہ سارے تباہ و برباد ہو چکے تھے. ہم حکومت لیکن ایک معذرت سے جو پہلا اکنامک سروے آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت میں آ کے آپ لوگوں نے جو ریلیز کیا، اس میں جو نمبرز بتائے گئے تھے وہ تو لگ رہا ایسے رہا تھا کہ 2020-21 اور 21-22 جو ہے وہ جو ترقی کی شرح ہے وہ اوپر جا رہی تھی اور وہ کنسولیڈیٹ بھی ہوا 6% بھی اور 5.7%. جی اور آج یہ ہے انہی کا اپنا ریکارڈ یہ کہتا ہے 0.3%. آج جو ان کی اپنی نیگیٹو سے بچ گئے. میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ چاہتے یہ تھے کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی سی پیک کو کیوں انہوں نے معطل کیا، اس پر کام کیوں بند کیا، چائنا پر کیوں کرپشن کا الزام کیوں لگایا، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا کن شرائط پر کی. آپ اس وقت کے معاشی ماہرین پوچھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تباہی کا سامان ہے یہ معاہدہ. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ فیوچر کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اکنامک لینڈ مائنز بچھائی تھی. بالکل صحیح. انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی. اب آئیے ہم نے اپنی سیاست کو تباہ کی. یعنی ہم یہ کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت جیسی آئی وہ ہم کر سکتے تھے کہ حکومت چھوڑ کے، کیونکہ ہماری سیاست ڈوب رہی ہے، لیکن ہم نے سیاست کو ڈبو دیا. آج ہمیں پتہ ہے کہ مجھے لوگ گالیاں دیں گے، میرا استقبال ٹماٹر سے کریں گے. کیوں؟ مہنگائی آئی. میں تسلیم کرتا ہوں، میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہوں کہ چینی جب مہنگی ہو گئی تو ان کے وفاقی وزیر نے کہا کہ آپ گنتی کے ساتھ چینی استعمال کریں. اب چینی کی گنتی کیسی ہوگی؟ 100 دانے کے بجائے 90 استعمال کرے. دوسرے وزیر نے کہا کہ آپ 2 وقت روٹی کھائیں گے، 2 وقت کے بجائے 1 وقت روٹی کھائیں. تیسرے وزیر نے کہا کہ 2 روٹی کے بجائے 1 کھائیے. تیسرے نے کہا کہ ٹماٹر اگر مہنگے ہیں تو آپ ایسا کریں دہی استعمال کیا کرے. عوام مذاق اڑاتے تھے، مذاق باقاعدہ. تو وہ تو بہت اچھا ٹائم تھا کہ ان کو یہ چلنے دیتے اور پی ٹی آئی جو دلدل تھی اس میں پھنستے جا رہے تھے. یہ بالکل صحیح ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم تو حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بخدا ہم آئے تھے اس مقصد کے لیے کہ 3 مہینے زیادہ سے 4 مہینے کے اندر ہم انتخابات. لیکن جب اندر گئے ریاست ڈوب چکا تھا معاشی طور پر. حافظ حمداللہ صاحب بات مکمل کریں. انتخابات میں اگر آپ کو ابھی نومبر میں جاتے ہیں تو پریشانی ہے، یا اگر ایک اور بھی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں کہ کوئی لمبائی کہانی ہے، یہ سال 6 مہینے کی نہیں، سال 2 سال کی. میں نے آپ کو پہلے کہا اگر ہماری ترجیحات میں میری 1.5 انچ کی مسجد ہوتی، میری سیاست ہوتی تو میں اسی 3-4 مہینے میں حکومت چھوڑ دیتا. صحیح. ہاں، ریاست کو لات مارتا. صحیح. جیسے پی ٹی آئی کی حکومت نے ریاست کو بھی لات مارتی، جاتے جاتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے آئین کو بھی پاؤں تلے رونڈ ڈالا. ہم بھی یہی کرتے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، معیشت کو زمین بوس کیا، پہلے بھی زمین بوس پھر بعد میں بھی زمین بوس کیا گیا. ہم یہ کر سکتے تھے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. تو ہم نے عوام کی بات کی، ہم نے قوم کی بات کی، ہم نے پاکستان کے لیے فیصلے کیے. جب پاکستان ہوگا تو یہ وکیل ہوگا، اگر پاکستان ہوگا تو آپ اینکر ہوں گے. جب پاکستان ہوگا تو میں سیاست کروں گا. اب ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں. دیکھیے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آئین کے مطابق الیکشن ہو. آئین کی 2 صورتیں، اگر بروقت تحلیل ہوتی ہیں اسمبلیاں تو 60 دن، اگر وقت سے پہلے کرتے ہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے تو 90 دن کے اندر. لیکن بات آئی نئی مردم شماری یا پرانی مردم شماری.